اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص، ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں۔ آج ہم 11ویں جماعت اردو سبق نمبر 4 مشقی سوالات حاصل کریں گے۔ سبق نمبر 4 جو ہے وہ پاکستانی قومیت کا مسئلہ۔ اس مضمون کے لکھاری جو ہیں مصنف جو ہیں وہ ڈاکٹر سید عبداللہ ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے۔ لائک، شیئر اور کمنٹس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آئے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 صحیح یا غلط پر نشان لگائیں۔ نمبر 1 پاکستان کے بعض خطوں کی تحریک دراصل نسلی تحریک ہے۔ غلط۔ با پاکستانی قومیت بالکل غیر واضح چیز ہے۔ غلط۔ جیم پاکستانی قومیت کی اب تعریف پوچھی جانے لگی ہے۔ پاکستانی قومیت کی اب تعریف پوچھی جانے لگی ہے۔ صحیح۔ دال مسلمان اپنی تہذیب اور زندگی کے نقطہ نظر کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ غلط۔ ہاں اقبال عقائد اور وطن کی وحدت میں گہرا عقیدہ رکھتے تھے۔ صحیح۔ سوال نمبر 2 درجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ و تراکیب معنی جملے: متحدہ قومیت، ایک قوم، تمام مسلمان ایک متحدہ قومیت میں باندھے ہوئے ہیں۔ حجت بازی، بہانے بنانا، پس و پیش کرنا۔ آج کے بعد کوئی حجت بازی نہیں چلے گی، ہر ایک نے گھر کا کام کرنا ہوگا۔ استاد کی طرف سے ایک حکم۔ مستحکم مضبوط، پاکستان ایک مستحکم اسلامی ملک ہے۔ نقطہ نظر: خیال، تصور، سوچ۔ عقیدہ توحید و رسالت کے بارے میں ہم تمام مسلمانوں کا نقطہ نظر واضح ہے اور اس پر سمجھوتہ ایمان سے دستبرداری ہے۔ شکوک و شبہات: شکوک ان کے غیر واضح اشارے اور حرکات میرے شکوک و شبہات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تہذیبی وراثت، تہذیبی ورثہ: ہمیں اپنی تہذیبی وراثت کی تحفظ کرنی چاہیے۔ نیک نیتی، اچھی نیت: محمد ابوبکر چغتائی نے خالصتاً نیک نیتی کی بنیاد پر صلح کی پیشکش کی تھی۔ سوال نمبر 3 ڈاکٹر سید عبداللہ نے پاکستانی قومیت کا جو مسئلہ بیان کیا ہے، آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ جواب: بقول ڈاکٹر سید عبداللہ پاکستانی قومیت کا مسئلہ 1947 میں ہی حل ہو چکا ہے، کیونکہ یہ دعویٰ اتنا مضبوط، مستحکم اور قطعی تھا کہ انگریزوں کے لیے بھی حجت بازی کی گنجائش باقی نہیں تھی۔ لہٰذا میں اس سے ہر طرح سے یا مکمل طور سے متفق ہوں۔ سوال نمبر 4 قومیت اور علاقائیت کے مابین جو امتیاز مصنف نے واضح کیا ہے اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ جواب: بقول ڈاکٹر سید عبداللہ ہر انسان کا اپنے علاقے سے محبت اور لگاؤ ایک فطری جذبہ ہے، اسے کسی صورت نظر انداز یا روندا نہیں جا سکتا، لیکن اس جذبے کو اپنی حد تک نہیں لے جا سکتے لیکن اس جذبے کو اتنی حد تک نہیں لے جانا چاہیے کہ انسان حب الوطنی تک بھول جائے، کیونکہ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ وطن ہوگا تو علاقہ ہوگا، اس لیے علاقہ پرستی کی آڑ میں وطن پرستی کو نظر انداز یا فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 5 خالی جگہیں اصل متن کے مطابق پر کریں۔ جواب: جن تصورات کو ہم وطن پرستی پر محمول نہیں کرتا وطن پرستی۔ با پاکستان کے لیے جدا قومیت کا جو سوال اٹھایا جاتا ہے۔ سوال: جیم
معلوم نہیں کہ کس نے بے خیالی میں یہ بے پر کی اڑا دی ہے، فضول بات کرنا بے پر کی۔ پاکستانی قومیت بالکل واضح چیز ہے۔ نمبر ہا، قوم کو ابھی خود بھی معلوم نہیں کہ ہم قوم بھی ہیں یا نہیں۔ نمبر 6، متعلق کے فعل کیا ہے؟ فعل فاعل اور مفعول کی مناسبت سے کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ جواب، فعل وہ کام جو کسی کام کے کرنے یا ہونے، وہ کلمہ جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے، جیسے محمد طلحہ چغتائی قرآن پڑھتا ہے، اس جملے میں پڑھتا ہے فعل ہے۔ فاعل وہ کلمہ جو کام کرنے والے کو ظاہر کرے، جیسے جویریہ چغتائی استری کر رہی ہے، اس جملے میں جویریہ چغتائی فاعل ہے۔ مفعول وہ کلمہ جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کام ہو رہا ہو، ہو چکا ہو یا ہوگا، یعنی ہونے والا ہو، جیسے محمد ابوبکر چغتائی جوس پی رہا تھا، اس جملے میں جوس مفعول ہے۔ متعلق کے فعل اگر کسی کام میں حرف جر آ جائیں، یعنی اگر کسی کلام میں حرف جر آئیں، میں سے پر تک یہ، اور ان کے ساتھ کلام مکمل نہ دے، مکمل مطلب معنی نہ دے، تو متعلق فعل لانا ہوتا ہے، جیسے درخت پر۔ اب یہ کلام ایک نامکمل مفہوم دیتا ہے۔ درخت پر جو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے ساتھ اب ہم کوئی فعل ملا دیتے ہیں، جیسے چڑھا ہوا۔ درخت پر چڑھا ہوا سے ایک مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، جو کہ چڑھا ہوا ہے کے لگانے سے آیا ہے، جسے مطلق فعل کہتے ہیں۔ فعل کی فاعل اور مفعول کی مناسبت سے تبدیلی۔ فعل کی فاعل اور مفعول کے ساتھ مناسبت سے تبدیلی یوں ہوگی: اگر فاعل واحد ہو تو فعل بھی واحد آئے گا، اگر فاعل جمع ہو تو فعل بھی جمع آئے گا، جیسے محمد طلحہ چغتائی پڑھتا ہے، ہم نے آم کھائے۔ اگر فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر ہوگا، اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث ہوگا، یعنی فاعل کے مطابق ہم کیا کریں گے؟ فعل لگائیں گے۔ کچیرے فاعل ترے مؤنث ہو بے فعل ترے امیر مؤنث لگائی، کا فاعل مذکر ہو بے فعل ترے گیری آم مذکر لگیری، جیسے عائشہ چغتائی پڑھتی ہے، ابوبکر چغتائی پڑھتا ہے۔ دیکھیں فاعل اور مذکر و مؤنث کے بدولت جو ہے نا، فعل میں بھی اس کے مذکر و مؤنث ہم اسی کے مطابق لگاتے ہیں۔ نمبر 3، اگر فاعل جمع ہو اور انسان ہو اور حرف عطف کے ذریعے ملے ہوئے ہوں، کچیرے فاعل سے جمعی و انسانون یہی وہ دے حرف عطف یعنی واو و دے اور پو جس پر مدثر ملاو شوی، تو فعل بھی جمع آئے گا، جیسے محمد طلحہ چغتائی اور محمد ابوبکر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، محمد انور اور جمیل اختر بازار گئے۔ نمبر 4، اگر فاعل جمع ہو، کچیرے فاعل جمع بھی لیکن انسان نہ ہو، انسانون نوی یعنی غیر ذوی العقول بے جان اشیائی، اور حرف عطف سے ملے ہوئے ہوں، حرف عطف یہاں پر موجود ہے، تو فعل واحد استعمال ہوگا، یہ فعل واحد استعمال ہے۔ اگر فاعل کے ساتھ تاکیدی کلمہ آئے تو فعل جمع آئے گا، جیسے ہم دونوں پشاور گئے تھے، فاعل کے ساتھ۔ طاہر اور نقیب دونوں پڑھ رہے ہوں گے۔ نمبر 6، دو واحد اسماء جو جمع کی حالت میں ہوں لیکن ان کے مابین حرف عطف نہ ہو، کچیر دوا اسمی نہیں واحد ہی ہو دیتی ہے، ان سے صحیح حرف عطف نہیں، تو فعل جمع کا آئے گا، جیسے نعیم کلیم بازار گئے، نعیم و کلیم، شعیب بابر اچھے کیلے۔ نمبر 7، جب فاعل واحد ہو لیکن اس کی عزت اور احترام مقصود ہو، کچرے فاعل واحد ہے وہ میر سکے یہ دے عزت و احترام گئی، تو جمع کا فعل آئے گا، جیسے محمد جلیل خان صاحب کہاں چلے گئے ہیں، کیا آپ کل گھر پر ہوں گے۔ نمبر 8، اگر جملے میں ایک سے زائد مفعول ہوں تو فعل کے مطابق واحد جمع ہوگا، کچیرے ونا زیوت مفعولی پہ جملے سے
بعد فعل مطابق دخل یا واحد یا جمع سے۔ میں نے ایک قلم، 2 کاپیاں اور ایک کتاب خریدی۔ دیکھ لیں آپ آخر میں جو آ رہا ہے کتاب، اس کے مطابق یہ کیا ہے، یہ واحد بھی آ گیا خریدی اور مؤنث بھی۔ اکرم نے ایک کیچ اور 3 وکٹیں لی۔ اب دیکھیں یہاں پہ 3 وکٹیں، وکٹ جمع ہے تو فعل جو ہے وہ کیا لی، وہ جمع کیسے معلوم ہوا، یعنی آغا فعل چکم دا اب جمع وال روغی ازکا چا اخیری اغا چکم دا آغا مفعول آغا جمع دا۔ جب جملے میں ایک سے زائد مفعولوں جسمالے پر جملے سے دیوینا جوت مفعولی تو فعل آخر مفعول کے مطابق لگا دا مخصوص یہ پوسٹ کم تیر شده گونے بیدا سکیجی لگاوے۔ مذکر مؤنث ہوگا لکا آغاز ہمیش دے جمع دے کی ذکر کو واحد دے جمع لون دے مذکر مؤنث ٹھیک تو کچھے سے وہ ہم مفعول زائد دیونا جوت مفعولی بے آخری مفعول تا گورے کچھے آغا مذکر بے تھری فعل مذکری کہ آغا مؤنث بے فعل مؤنث روڑے۔ میں نے خط اور کتاب پڑھی۔ اب دیکھیں میں خط جو ہے مذکر ہے اور کتاب مؤنث ہے تو آخر میں چونکہ کتاب آ رہی ہے اس وجہ سے پڑھی۔ ثنا نے چائے اور جوس پیا ٹھیک ہے۔ نمبر 10 فعل متعدی کی صورت میں اگر مفعول کے ساتھ علامت مفعول کو ہو تو فعل کا صیغہ فعل متعدی جس کے ساتھ فاعل جو ہے نا فاعل وہ لازم ہو، علامت ہو تو فعل کا صیغہ ہمیشہ واحد مذکر ہوتا ہے، جیسے طلحہ نے کتابوں کو میز پر رکھا۔ اب دیکھ لیں واحدہ غدا پر کتابوں سرسری علامت مفعول ولا دیو جنمیش تکی دا واحد استعمال ہے، ہم نے آموں کو کھایا۔ نمبر 11 اگر علامت مفعول کو موجود نہ ہوگا چیر دے علامت مفعول کو موجود نہیں یعنی علامت فاعل نے و علامت مفعول کو تو فعل کا صیغہ مفعول کے مطابق مذکر مؤنث ہوگا۔ بے فعل سے آدھے آغا مفعول مطابق لگا کسنا کہ دا پوست سے تیر شا بے غیر مطابق لگا دے مذکر مؤنث واحد جمع ذکر کو سوری معذرات واحد جمع ذکر کو لونے مذکر مؤنث تھا ویغه مطابق مذکر و مؤنث فعل لگے ہوئے۔ واحد جمع دا قصر کا دو شاہین نے 3 وکٹیں لی۔ وکٹ سے دو اگر جمع دو وہ مؤنث دیو جنا لی۔ عائشہ نے پیالہ توڑا، پیالہ سے دو مذکر دا اس وجہ توڑا۔ رونالڈو نے 2 گول کیے، 2 گول چکنے مذکر دا لیکن جمع مذکر فعل ہوگا۔ ابو نے آم خریدے۔ تو آج یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے NGA اسکول اینڈ کالج ٹیوشن کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک شیئر اور کمنٹ کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔